أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اما قسم کی حمد و ثنا
کی بڑھائی بادشاہی یکتائی اور شہنشاہی اللہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات شہنشاہ کون و مکان کے لیے جو تن تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق اور قابض ہے، جو فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے اور علیم بذات الصدور ہے، اور بے شمار انگن لاتعداد درود و سلام حضور نبی مکرم شفیع رسول محتشم فخر عرب و عجم سید انس و جاں فخر آدمیت محسن انسانیت تاجدار ختم نبوت سیدنا جناب محمد الرسول اللہ، سب پڑھو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی ذات عالیہ پر۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی علیہ رحمہ یہ حدیث لے کے آئے ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام کے متعلق حضور سرور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سیدنا نوح علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، آپ دنیا سے جانے لگے، تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، وصیت کرتے ہوئے فرمایا آمرک باثنتین وانہاک عن اثنتین، کہ میرے بیٹوں میں تمہیں دو کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور دو کاموں سے رکنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جو دو کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ آمرک بلا الہ الا اللہ، میں تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی اور اس عقیدے پہ جمے رہنے کی میں تمہیں تلقین اور وصیت کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ اگر ترازو کے ایک پڑلے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر ترازو کے ایک پڑلے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پڑلے میں فقط لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پڑلا بھاری ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں حضور سرور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی فضیلت اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنا عظیم ذکر ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے خداوند عالم، مجھے کوئی ایسا کلمہ بتلائیے، ایسا وظیفہ بتلائیے کہ جس کے ساتھ میں آپ کا ذکر کیا کروں، آپ کی حضور دعا کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ تعالیٰ یہ لا الہ الا اللہ تو تیرے سارے ہی بندے پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص کوئی اسپیشلی وظیفہ بتائیے کہ جس کے ساتھ میں آپ کا ذکر کروں، آپ کو یاد کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ اگر ترازو کے پڑلے میں ساتوں آسمانوں کو اور جو کچھ ان میں ہے اور ساتوں زمینوں کو اگر ترازو کے ایک پڑلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑلے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں مل کر بھی لا الہ الا اللہ کے وزن اور اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اتنا عظیم کلمہ ہے۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلی چیز جس کی وصیت کرتا ہوں وہ لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھنا اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے رکھنا، اس پہ جمے اور ڈٹے رہنا۔ دوسری بات کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھتے رہنا، فإنها صلاة كل شيء، یہ ہر چیز کی تسبیح ہے، کائنات کی ہر مخلوق یہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتی ہے، وبها يرزق الخلق،
اور کائنات سے عالم میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اگر ان کو رزق دیا جاتا ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اور اگلی بات فرمایا کہ جن دو کاموں سے میں تمہیں رکنے کی وصیت کرتا ہوں ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ وَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، میں تمہیں شرک اور تکبر سے رکنے کی وصیت کرتا ہوں کہ کبھی شرک نہ کرنا، خداوند عالم کی ذات اور صفات میں کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور تکبر نہ کرنا۔ شرک کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے بیان کریں گے، تو آج تکبر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ تکبر یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی ہی خطرناک بیماری ہے، اور آج کل یہ بیماری معاشرے میں بہت عام ہے، ہر دوسرا تیسرا آدمی اس مرض میں مبتلا ہے۔ اور یہ وہ گناہ ہے کہ جو زمین اور آسمان کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے جو گناہ ہوا وہ تکبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو عدم سے وجود بخشا اور فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتے حکم الہی پہ لبیک کہتے ہوئے جناب آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے تکبر کیا، انکار کیا اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے تو پھر تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو ابلیس نے جواب میں فرمایا انا خیر منہ، کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، تو آگ مٹی سے افضل ہوا کرتی ہے، لہٰذا میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا، اور قیامت کے دن تلک اس پہ لعنتیں برسائیں اور فرمایا کہ تو ذلیلوں میں سے ہے اور قیامت کے دن تک تجھ پہ لعنتیں برستی رہیں گی۔ تو یہ تکبر جو ہے یہ ابلیس کا شیوا ہے، اور یہ بدبختی کی چابی ہے، یہ بے وقوف لوگوں کا شیوا ہے۔ اچھے لوگ، نیک اور صلحاء لوگ، وہ ہمیشہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، وہ انکساری کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اور یہ تکبر کتنا سنگین گناہ ہے، سیدنا ابو سلمہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مقام مروہ پر دو صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابی مقام مروہ پر آپس میں ملے، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ کچھ دیر گفت و شنید کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آگے چل پڑے، اور سیدنا عبداللہ بن عمر نے وہیں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا، سرور گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بات کو، آپ کی فرامین کو مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ سنا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آگے چل پڑے، اور سیدنا عبداللہ بن عمر نے وہیں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ تو کسی نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو روتے ہوئے دیکھا، تو اس نے پوچھا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت ہے کہ کیا ہوا آپ کو، رستے میں بیٹھ کے رو رہے ہو؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ ابھی ابھی مجھے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنایا ہے، آپ کے ایک حدیث مجھے سنائی ہے، وہ حدیث سن کر میری آنکھیں برسنا شروع ہو گئی ہیں، وہ حدیث سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے دل میں ایک رائی کے دانے جتنا تکبر ہوا اور وہ معافی مانگے بغیر، توبہ کیے بغیر، اسی تکبر کی حالت میں اگر اس کی موت آ گئی، تو حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن ایسے شخص کو اللہ تعالی کبہ اللہ وجہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس کو الٹے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ احباب گرامی توجہ کرنا کہ تکبر یہ کتنا سنگین گناہ ہے، ذرا اس کی سنگینی کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے
کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے جتنا تکبر ہوا، رائی کا دانہ اسے کہتے ہیں کہ جس سے چھوٹی چیز کائنات میں کوئی نہ ہو، رائی کا دانہ اسے کہتے ہیں جو نظر نہیں آتا، جو دکھائی نہیں دیتا۔ فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں اتنا سا تکبر ہوا اور وہ یہ تکبر لیے معافی توبہ کیے بغیر مر گیا تو حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ اس کو الٹے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس میں کہ دل میں ایک ذرہ برابر تکبر ہوا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، بندہ یہ چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، اس کا لباس اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑوں کا اچھا ہونا، لباس کا اچھا ہونا یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو، نفاست کو، طہارت کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ تکبر یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تکبر یہ ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دینا، اپنی بات پہ، اپنے موقف پہ ہی اڑے رہنا، اپنی بات کو حرف آخر سمجھنا، دوسروں کی بات پہ توجہ نہ دینا، ان کی بات کو کوئی اہمیت نہ دینا، یا قرآن اور حدیث سن کر اس کو قبول نہ کرنا۔ یہ قرآن اور حدیث حق ہے، اس حق کو سن کر کہنا میری عقل نہیں مانتی، فلاں امام نے یہ کہا، یا یہ بات قرآن کی یا حدیث کی میرے ذہن میں نہیں آتی، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، تو حق کو قبول نہ کرنا، حق کو ٹھکرا دینا، اس چیز کا نام تکبر ہے۔ اور فرمایا وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، چند ٹکے آ جائیں، منصب مل جائے، دنیا کا عہدہ مل جائے، اقتدار مل جائے تو انسان کی گردن میں سریا آ جائے کہ اپنے سے کم تر لوگوں کو، اپنے سے چھوٹے لوگوں کو، غریبوں کو، فقراء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ تکبر ہے۔ تو فرمایا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث میں حضور سرور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی، یہ بات میرے رب نے ارشاد فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی نسبت حضور سرور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف کریں کہ یہ بات میرے اللہ نے ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر جو ہے یہ میری چادر ہے اور عظمت یہ میرا ازار ہے۔ فرمایا کہ جس شخص نے ان دونوں میں سے کوئی چیز مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے آدمی کو قیامت والے دن الٹے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ تو اس لیے یہ تکبر یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا لباس ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام المتکبر ہے۔ کسی بندے کے لائق نہیں کہ وہ تکبر کرے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے۔ تو اس لیے ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کی پکڑ اور سزا دنیا میں فوراً بھی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا صحابی رسول بیان کرتے ہیں سیدنا سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ کل بیمینک، کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو وہ کہنے لگا لا استطیع، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس نے عذرائے تکبر کرتے ہوئے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دیا، آپ کی بات کو نہ مانا، کہنے لگا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لستطعت، کہ تو اس کی طاقت نہ ہی رکھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ ساری زندگی اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ کے قریب نہ کر سکا۔ تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، بالکل اس سے وہ بے جان ہو گیا، لکڑی کی طرح سوکھ گیا۔ اس لیے اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کو ذلیل کر کے ہی چھوڑتا۔ یاد رکھیے تکبر چاہے علم کا ہو، چاہے دولت کا ہو، چاہے اقتدار کا ہو، چاہے منصب اور عہدے کا ہو، ذہانت و فطانت کا ہو، چاہے علم نیکی کا ہی کیوں نہ ہو، کیا یہ تکبر جو ہے وہ نیکی اور تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، یہ انسان کو ذلیل کر کے ہی چھوڑتا ہے۔
اس لیے ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص، گزشتہ امتوں کا ایک شخص، پیارے آقا فرماتے ہیں، مختلف روایات ہیں، ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اس نے 2 چادریں زیب تن کی ہوئی تھی، 2 چادریں پہنی ہوئی تھی اور بڑی متکبرانہ چال چل رہا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ بالوں کو کنگھی کیے ہوئے، خوبصورت لباس پہنے ہوئے، بڑی اکڑ اکڑ کے متکبرانہ چال چل رہا تھا، اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ اس نے اپنا تہبند، اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا ہوا تھا، تکبر کرتے ہوئے اور اکڑ کے چل رہا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ متکبرانہ چال اتنی ناپسند آئی کہ اللہ نے اس کو زمین میں دنسا دیا، اللہ نے زمین کو پھاڑا اور اس کو زمین کے اندر دنسا دیا۔ اور اگلے الفاظ سنیے، حضور فرماتے ہیں فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حضور فرماتے ہیں وہ متکبر شخص وہ قیامت کے دن تلک یوں زمین کے نیچے دنستا ہی چلا جائے گا، یوں زمین کے نیچے جاتا ہی چلا جائے گا۔ یہ ہے متکبر لوگوں کا انجام۔ تو اس گناہ کی پکڑ، اس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں فوراً دیتے ہیں۔ تو اس لیے احباب گرامی قدر، تکبر سے بچیے، عاجزی اختیار کیجیے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں ثلاثۃ، اور یہ تکبر، بعض دفعہ تکبر کی بات ہو تو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ صرف امیر لوگ ہی کرتے ہیں، غریب تکبر نہیں کر سکتا۔ تکبر یہ علم کا بھی ہوتا ہے، یہ دولت کا بھی ہوتا ہے، یہ ہر چیز کا، ہر جو انسان کو اللہ نے نعمت دی ہے، کسی نعمت پہ بھی انسان تکبر کر سکتا ہے۔ فقیر غریب لوگ بھی تکبر کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، حضور فرماتے ہیں لوگوں 3 بندے ایسے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرنا گوارا کریں گے، ولا ینظر الیہم، نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا گوارا کریں گے، ولا یزکیہم، اور نہ اللہ تعالیٰ انہیں پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان تینوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سن کر سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، وہ بندے تو گئے، ہلاک ہو گئے، ذلیل و رسوا ہو گئے، اللہ کے حبیب بتلائیے وہ کون سے ایسے 3 آدمی ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلا وہ شخص شیخ زانی، کہ بوڑھا زانی، اس کی کمر جھک گئی ہے، بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، لیکن ابھی بھی یہ بدکاری کو نہیں چھوڑتا، زنا کو نہیں چھوڑتا، بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ کے بھی زنا اور بدکاری کرتا ہے۔ فرمایا ایسے بوڑھے زانی اور بدکار کی طرف اللہ تعالیٰ نہ دیکھنا گوارا کریں گے، نہ اس کو پاک کریں گے، اور فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا کہ دوسرا وہ شخص مالک کذاب، جس کو اللہ نے منصب بادشاہ عطا کیا، جس کو اللہ نے لوگوں پہ حکمرانی عطا کی، بادشاہ بنایا، لیکن وہ اپنی رعایا کے ساتھ، عوام کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ فرمایا ایسے بادشاہ کی طرف بھی اللہ دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، اس کو پاک نہیں کریں گے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص عائل مستکبر، کنگال، فقیر، متکبر، غریب ہے، فقیر ہے، پاس پلے ہے بھی کچھ نہیں، لیکن پھر بھی اس کی گردن میں ذریعہ ہے، پھر بھی یہ اکڑا ہوا ہے۔ تو فرمایا ایسے کنگال اور فقیر متکبر کی طرف بھی اللہ دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، اس کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس لیے احباب ذی وقار، تکبر سے بچیے۔ اور یہ تکبر ایسا گناہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن، حضور فرماتے ہیں یحشر المتکبرون، قیامت والے دن متکبر لوگوں کو اس حال میں اکٹھا کیا جائے گا، امثال الذر فی صور الرجال۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا، حضور فرماتے ہیں متکبر لوگ قیامت والے دن اس حال میں اکٹھے کیے جائیں گے کہ ان کی شکلیں، صورتیں فرمایا کہ انسانوں کی طرح ہوں گی، اور ان کے جسم، ان کی جسامت و قدامت فرمایا یہ چونٹیوں کی طرح ہوگی۔ جس طرح چونٹیاں باریک باریک ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو اتنا باریک کر دے گا کہ لوگ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہوں گے، اور فرمایا کہ فرشتے ان متکبروں کو ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی ایک جیل کی طرف جس کا نام بولس ہے، اور فرمایا بولس نامی جہنم کی اس جیل میں ان متکبروں کو ڈال دیا جائے گا، اور فرمایا کہ وہاں کی جو آگ ہے نار الانیار، حضور فرماتے ہیں جو بولس نامی جہنم کی جو جیل ہے، جو متکبروں کا ٹھکانہ ہے،
فرمایا لوگوں وہاں کی جو آگ ہے وہ نار الانیار ہے، وہ خود آگ کو جلانے والی ہے، وہ خود آگ کو کھانے والی آگ ہے۔ اور فرمایا ان متکبروں کو جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی پیپ اور خون، فرمایا کہ وہ ان کو پلائی جائے گی۔ متکبر لوگوں کو جہنمیوں کے جسموں میں جو غلاظت نکلے گی، جو پیپ نکلے گی، وہ ان کو پلائی جائے گی۔ تو اس لیے احباب ذی وقار یہ تکبر یہ خاصہ خداوندی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اسی کو زیب دیتا ہے، کسی بندے کے لیے لائق نہیں کہ وہ تکبر کرے۔ انسان ذرا اپنی تخلیق پہ تو غور کرے، تو تیری تخلیق کیسے ہوئی، تو پیدا کیسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من ماء دافق فلینظر الانسان مما خلق، چاہیے کہ انسان دیکھے کہ وہ پیدا کیسے ہوا۔ آگے فرمایا خلق الانسان من ماء دافق، انسان مائے دافق اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا۔ ذرا غور کر وہ پانی آیا کہاں سے، پانی گیا کہاں پہ، اور پھر تیری پیدائش کہاں سے ہوئی۔ تو اکڑتا ہے، اکڑ کس بات کی؟ یہ پھونک نکلے گا، جسم سے روح نکلے گی، تو تیری حیثیت یہ ہے کہ تیرے گھر والے تجھے 2 دن بھی گھر میں رکھنا گوارا نہیں کریں گے، کہیں گے اٹھاؤ لے جاؤ اس کو، بدبو آ رہی ہے۔ یہ ہے میری اور آپ کی حیثیت۔ اور تکبر کس بات کا؟ اس رب کی صفت ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جو حی قیوم ہے، وہ رب جو اتنی بڑی ذات ہے، جس رب العالمین کی عظمت بیان کرتے ہوئے حضور سرور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں تمہارا رب، تمہارا پروردگار اتنی عظیم ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان اللہ یمسک السماوات والارضین علی اصبعین، اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو اللہ تعالیٰ اپنی ایک انگلی پہ رکھیں گے۔ والماء والثری علی اصبعین، ساری کائنات کے سمندروں کو، ساری کائنات کے ندی نالوں کو، ساری کائنات کے دریاؤں کو، اور فرمایا ساری کائنات کی مٹی کو، پوری کائنات کی زمین کو پروردگار عالم اپنے ایک ہاتھ پہ نہیں، ہتھیلی پر نہیں، اپنی ایک انگلی پہ رکھیں گے۔ والشجر والجبال علی اصبعین، ساری کائنات کے درختوں کو اور ساری کائنات کے پہاڑوں کو بھی پروردگار عالم اپنی ایک انگلی پہ رکھیں گے۔ توجہ کرنا، 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ تعالیٰ کی انگلی پہ، ساری کائنات کی زمین مٹی اللہ کے انگلی پہ، ساری کائنات کے ندی نالے دریا سمندر اللہ کے انگلی پہ، اور ساری کائنات کے پہاڑ اور درخت بھی اللہ تعالیٰ کے انگلی پہ۔ وسائر الخلق علی اصبعین، فرمایا کائنات عالم میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو بھی اللہ جل شانہ اپنی ایک انگلی پہ رکھیں گے۔ ان تمام چیزوں کو پروردگار عالم اپنی ایک انگلی پہ رکھ کر حضور فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنی انگلی کو یوں ہلائیں گے، حرکت دیں گے، اللہ کہیں گے ان اللہ، میں اللہ ہوں، ان الملک، میں بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے جھوٹے بادشاہ، این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، این الجبارون، کہاں ہیں سرکشی کرنے والے۔ تو یہ تکبر اس رب کو زیب دیتا ہے، یہ اس اللہ کا لباس ہے، یہ اس اللہ کی چادر ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ کسی بندے کے لائق نہیں کہ وہ تکبر کرے، وہ غرور کرے۔ اس لیے احباب ذی وقار اپنے اندر عاجزی پیدا کیجیے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ من تواضع للہ احد، فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من تواضع لی ھکذا، حضور فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ کی طرف، ہاتھ کا اشارہ زمین کی طرف کیا، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے لیے یوں عاجزی کرتا ہے اللہ نے اس کو اقتدار دیا، مال دیا، منصب دیا، عہدہ دیا، نعمتوں سے اللہ نے نوازا، لیکن پھر بھی عاجز ہے، پھر بھی منکسر المزاج ہے، پھر بھی اس میں تواضع ہے، غریبوں سے فقیروں سے ملتا ہے، سلام کرتا ہے، اور اس میں کوئی آکڑ نہیں ہے۔ فرمایا سب کچھ ہے، فراوانی ہے، دولت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ عاجز ہے، اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے۔ فرمایا حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے یوں جھکتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یوں بلند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو دنیا میں مزید بلند کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے عاجزی اختیار کیجیے۔ اور دیکھیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس قدر عاجز تھے۔ گزشتہ جو میں آپ کو حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیے کہ آپ جمی انسانیت کے سردار ہیں، 14 طبق کے امام ہیں، لیکن عاجزی کا عالم یہ ہے کہ ایک عام سا عرابی بدو آیا،
انس کہتے ہیں کہ حضور جا رہے تھے اور صحابی بدو نے آپ کی چادر سے پکڑ کے اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کے گلے کے اوپر نشانات پڑ گئے، وہ چادر آپ کی پھٹ گئی اور وہ رابی ترس لہجے میں پھر آپ سے سوال کرنے لگا کہ اے اللہ کے حبیب، جو آپ کے پاس بیت المال میں مال ہے اس مال میں سے مجھے کچھ دیجئے۔ اب دیکھیے کہ 14 طبق کے امام، دو جہاں کے سردار، سید ولد آدم، فخر کون و مکان، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی ہستی کہ آپ کے قدموں کی دھول پہ ساری کائنات کے بادشاہوں کی بادشاہت کو قربان کر دوں، اتنی عظیم المرتبت اور عظیم الشان ہستی، ایک عام سا عرابی بدو آ کے پیچھے سے چادر کو زور سے کھینچتا ہے اور پھر ترس لہجے میں سوال کرتا ہے، مال کا مطالبہ کرتا ہے۔ لیکن عجز یہ مصطفیٰ دیکھیے، آپ انس کہتے ہیں آپ نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا تو حضور کے چہرے پہ تبسم تھا، آپ مسکرا رہے تھے اور آپ نے کہا میرے صحابہ جاؤ، یہ جس چیز کا سوال کرتا ہے اس کو دے دو۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی۔ تو اس لیے عاجزی میں عزت ہے، عاجزی اختیار کیجیے، تکبر سے بچیے۔ قارون نے تکبر کے اتنا بڑا مالدار تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قارون اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اس کے جو خزانے تھے، اتنے خزانے تھے کہ خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی ایک جماعت مقرر تھی، ایک اونٹ نہیں، اونٹوں کی ایک لائن صرف چابیاں اٹھانے پہ مقرر تھی۔ اور اس نے تکبر کیا، بجائے اس کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، یہ کہتا ہے یہ فضل الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اس نے بجائے ان نعمتوں کی اللہ کی طرف نسبت کرنے کے کہنے لگا یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، جو میرے پاس علم ہے، میرے علم کی وجہ سے مجھے سب کچھ ملا۔ تو پھر اللہ نے اس کا انجام کیا کیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جا رہا تھا اپنے لشکر کے ساتھ، آگے پیچھے گارڈ تھے، پورا لشکر تھا، گھوڑے تھے، ان لشکروں سمیت، اس کے گارڈوں سمیت اللہ نے زمین کو پھاڑا اور زمین کے اندر اس کو دنسا دیا۔ یہ ہوا اس کا انجام۔ فرعون نے تکبر کیا، اللہ نے سمندر میں پانی میں غوطے دے دے کر اس کو غرق کیا۔ نمرود نے تکبر کیا، اللہ نے اس کے دماغ میں مچھر داخل کر دیا، پھر اسی کے نوکر چاکر اس کے سر میں جوتے مارتے تھے۔ تو اس لیے انسان کو تکبر سے بچنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اور انسان کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ وہ پیر نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، کہتے کہ اتنا نہ کڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ حقیر ہے نسب تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اپنی اوقات میں رہ۔ تو اس لیے ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ تکبر یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا فوراً ملتی ہے۔ امام ابن حبان علیہ رحمہ یہ اپنی کتاب میں ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں جو کاتب تھا، یہ 3 دنوں میں پورا قرآن مجید لکھ لیتا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ خوبصورت بھی لکھتا تھا، اور دوسرا اس کی قلم میں برق رفتاری کا عالم یہ تھا کہ 3 دنوں میں پورا قرآن مجید لکھ لیتا تھا۔ تو کسی نے اس سے کہا کہ بھائی اللہ نے آپ کو کیا صلاحیت دی ہے، اتنا جلدی اور اتنا خوبصورت آپ قرآن مجید لکھ لیتے ہیں 3 دنوں میں؟ تو یہ بجائے اس کے کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت پہ اللہ کا شکر کرتا، کہتا یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا کرم ہے، یہ اس مالک کی دی ہوئی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اس میں اکڑ آ گئی، کہنے لگا کتبت فی ثلاثۃ، میں نے یہ قرآن مجید 3 دنوں میں لکھا۔ کہنے لگا وما مسنا من لغوب، میرے ان ہاتھوں کو ایک ذرہ برابر تھکاوٹ نہیں چھوا۔ یہ وما مسنا من لغوب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق کہا تھا کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو 7 دنوں میں پیدا کیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ذرہ برابر تھکاوٹ نہیں چھوا۔ تو اس نے اپنے متعلق کہا وما مسنا من لغوب، میں نے قرآن مجید 3 دنوں میں لکھا اور میری ان انگلیوں کو ذرہ برابر تھکاوٹ نہیں چھوا۔ تو امام ابن حبان فرماتے ہیں جب اس نے یہ متکبرانہ بول بولا تو فوراً اس کا ہاتھ شل ہو گیا، لکڑی کی طرح اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ تو اس لیے احباب ذی وقار خلاصہ گفتگو یہ ہے، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، منصب دیا ہے، اقتدار دیا ہے، تو ہمیشہ عاجزی کا اظہار کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہی کہیں میرے اللہ یہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے پروردگار عالم، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تیری رحمت ہے، یہ تیری عطا ہے، یہ تیرا فضل ہے، میرے داتا اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ میرے اللہ میں تیری دی ہوئی نعمتوں پہ کروڑ دفعہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے اللہ میں اس قابل نہ تھا کہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، عاجزی کا دامن نہ چھوڑیے۔ یاد رکھیے حضور سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں۔ حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں پھر اللہ اس کی عزت کو دنیا میں مزید بلند کرتے رہتے ہیں، اس کی عزتوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔
بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر جیسی سنگین بیماری سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجزی کی دولت سے مالا مال فرمائے، جو کچھ بیان کیا اللہ عمل کرا ہونے کی توفیق برحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی والثواب عند اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.